ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی مقبولیت میں اضافہ۔ ہومیوپیتھی، جسے علاج بالمثل بھی کہا جاتا ہے، ایسا طریقہ علاج ہے جس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ جسم خود ہی اپنی بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اس میں امراض کے علاج کی خاطر قلیل مقدار میں ایسے ادویاتی نسخے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا زیادہ مقدار میں استعمال عام افراد میں وہی مرض پیدا کرتا ہے جس کے علاج کے لیے وہ نسخہ ہو۔ اسی لیے اس کو علاج مثل کہا جاتا ہے۔ آزاد دائرۃ المعارف کی تعریف کے مطابق ہومیوپیتھک ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو مریض کو کلی شفا دیتا ہے۔ ہومیوپیتھی کے موجد کا نام ڈاکٹر ہانیمن ہے۔ انہوں نے لائپزگ آسٹریا میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، پھر وہ ویانا گئے اور وہاں سے ایرلانگن چلے گئے، جہاں 1779 میں یہ میڈیکل ڈاکٹر بنے اور ڈریسڈن میں پریکٹس شروع کر دی۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کے 11 سال بعد انہوں نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا۔ 1796 میں پہلی بار طبی رسالوں میں مضامین کے ذریعے انہوں نے اپنے ہومیوپیتھی فلسفے سے دنیا کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اپنے انسانی طبی نظام دفاع کو اس قدر گہرائی سے سمجھا اور اس کی طاقتوں کا حیرت انگیز طریق پر مشاہدہ کیا کہ آج بھی یقین نہیں آتا کہ واقعتاً انسانی جسم کو خدا تعالیٰ نے ایسی عظیم اور لطیف طاقتیں عطا فرمائی ہیں، مگر مشاہدہ مجبور کرتا ہے کہ انسان یقین کرے۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اس طبی نظام دفاع سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر انسانی جسم میں کوئی ایسی بیماری موجود ہو جس کو جسم نے کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہو، اس کا مقابلہ نہ کر پا رہا ہو، تو اگر بہت ہی لطیف مقدار میں کوئی ایسا زہر جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے مگر اس سے ہلکا کرتے کرتے بے اثر کر دیا گیا ہو، تو جسم اس نہایت کمزور بیرونی حملے کے خلاف جو رد عمل دکھائے گا، اسی رد عمل سے اس اندرونی بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا جو اس زہر کی علامتوں سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات میں درخت اور قدرتی معدنیات کے مادے کی انتہائی کم مقدار استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ہومیو ماہرین کے مطابق یہ مادہ صحت کی بحالی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ 17ویں صدی کے آخر برسوں میں متعارف ہونے والا یہ طریقہ علاج آنے والے برسوں میں اس قدر مقبول ہوا کہ مختلف یورپی ممالک میں لوگوں کی بڑی مقدار اس سے استفادہ کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ دنیا کی دیگر کئی خطوں میں متعارف اور مقبول ہوا۔ اس وقت دنیا میں مجموعی طور پر 20 کروڑ افراد ہومیوپیتھی کے طریقہ سے اپنا علاج کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہومیوپیتھک تیسرا بڑا طریقہ علاج ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ علاج سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ برازیل، چلی، بھارت، میکسیکو، پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے قومی صحت کے نظام میں شامل ہے۔ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھارت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں۔ ان کی تعداد 10 کروڑ بنتی ہے، تاہم اگر شرح کے اعتبار سے زیادہ لیا جائے تو بھارت کی پوزیشن پہلی نہیں۔ یہاں 2 لاکھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرکاری ریکارڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں سے ہر گزرتے برس 12,000 ڈاکٹرز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ میں قریباً 10 کروڑ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں۔ یہ تعداد مجموعی یورپی آبادی کا 29% بنتی ہے۔ یاد رہے کہ یورپ کے مجموعی 42 ممالک میں سے 40 ممالک میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اگر صرف برطانیہ کی بات کریں تو وہاں کی 10% آبادی ہومیوپیتھک علاج کرتی ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 60 لاکھ بنتی ہے۔ یہاں ہر سال ہومیوپیتھک ادویات کی مارکیٹ میں 20% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت برطانیہ میں 400 ہومیوپیتھک ڈاکٹرز موجود ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ نان کوالیفائڈ ہومیو معالجین کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ ہے۔ یہ دلچسپ امر ہے کہ برطانیہ کے شہزادہ چارلس ہومیوپیتھک علاج کراتے ہیں۔ وہ مختلف محافل میں اس طریقہ علاج کی پرزور وکالت بھی کرتے ہیں۔ برطانیہ کے معروف گلوکار سر جیمز پال میک کارنٹنی کہتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک ادویات کے بغیر اپنے آپ کو بہتر رکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ سفر میں بھی ہوتے ہیں تو ان کے بیگ میں ہومیوپیتھک ادویات موجود ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک علاج کرانے والی دیگر نامور شخصیات میں برطانوی فٹ بالر سابقہ ڈیوڈیوک ہیم، برطانوی اداکار جوڈلا، برطانوی اداکارہ ہیلنا بہیم کارٹر بھی شامل ہیں۔ امریکہ، جہاں ایک طویل عرصہ تک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو پنپنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا، اب وہاں بھی 60 لاکھ افراد ہومیوپیتھک علاج کراتے ہیں۔ ان میں 10 لاکھ بچے اور 50 لاکھ بالغ
खतरात और ख़वातीन हैं। 72 साल अमरीकी गुलकारा कहती हैं कि अगर होम्योपैथिक अद्वियात ना होती तो मैं आज ज़िंदा ना होती। जिस रफ्तार से लोग होम्योपैथी की तरफ रुख कर रहे हैं, इसे देखते हुए माहिरीन का अंदाज़ा है कि अगले 5 वर्षों में दुनिया में होम्योपैथिक अद्वियात की मार्केट में 12.9% का इजाफा होगा। याद रहे कि इस वक्त दुनिया में इस मार्केट का मजमूई हजम $4,850 मिलियन है, जो 2023 में $1,000 मिलियन तक पहुँच जाएगा। एक दूसरे अंदाजे के मुताबिक सन 2014 तक होम्योपैथिक अद्वियात की आलमी मार्केट में 18.02% का इजाफा देखने को मिलेगा, जिस मार्केट का सन 2015 में हजम $3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो 2024 में $17.4 बिलियन हो जाएगा। मशरक़ वस्ती और अफ्रीका के खित्तों में होम्योपैथिक अद्वियात की खपत गैर मामूली तौर पर तेज़ी से बढ़ रही है। बाद माहिरीन के ख्याल में अगले 5 वर्षों के दौरान वहाँ 21.1% की शरह से इजाफा होगा। पाकिस्तान में भी होम्योपैथिक से इस्तेफादा करने वाली तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ होम्योपैथी डिप्लोमा को BSc के मुसावी करार दिया जा चुका है। सन 2012 में इस वक्त के सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने इसकी मंजूरी दी थी। अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि मुल्क में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जिस तरह दुनिया के बाकी खित्तों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ माफियाज अपनी उजारादारी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल तरीक़ा इलाज की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी होम्योपैथी तरीक़ा इलाज को मुज़ाहमत का सामना है। हुकूमतें भी इन माफियाज के चंगल में फंसी हुई हैं। इनकी तरजीह में किक बैक्स, रिश्वत और कमीशन होता है, लेकिन इन्हें सेहत आमा और मखलूक खुदा की सहूलत की फ़िक्र नहीं होती। सवाल यह है कि अगर वो कब तक मुतबादिल तरीक़ा इलाज की राह में रुकावटें खड़ी कर सकेंगे। एक ना एक दिन इलाज के नाम पर लोगों का खून चूसने वाले, उन्हें मज़ीद बीमारियों में मुब्तला करने वाले माफियाज को पूरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और हकीकी मानों में सेहत बख्शने वाले ज़राए के लिए तमाम तर रास्ते खुल जाएंगे। मुतबादिल तरीक़ा इलाज वाले पूरे खलूस, दयानतदारी और मखलूक खुदा की खिदमत के जज्बा के साथ मेहनत जारी रखें तो बीमारी और जुल्म व इस्तिसाल के मारे हुए लोग अपने दर्द की दवा इन्हीं से लें। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।